یہ عقیدہ آخر جماعت احمدیہ کیوں رکھتی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ الگ لوگ نہیں، ایک ہی شخص کو کہا گیا ہے؟ حالانکہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ وقت کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو پھر بھی وہ یہ عقیدہ کیوں بانے بیٹھی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ الگ شخص نہیں، ایک ہی شخص کو کہا گیا ہے؟ کہ اس شخص کو عیسائیوں کے لیے عیسیٰ کہا گیا ہے کیونکہ عیسائیت کا رد کرے گا، اور مسلمانوں کے لیے مہدی کہا گیا ہے کیونکہ ان کو شرک اور بدعت سے دور کرے گا۔ چلیے آئیے اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو سنن ابن ماجہ کی ہے۔ سنن ابن ماجہ والیوم نمبر 5 بک نمبر 36 حدیث نمبر 4039۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پہ جمے رہنا سخت سے سخت ہوتا جائے گا، دنیا کے معاملات اور سخت ہوتے جائیں گے، اور لوگ لالچ میں بڑھتے جائیں گے، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور مہدی کوئی نہیں سوائے خود عیسیٰ ابن مریم کے۔ اس حدیث کو زیادہ تر وہابی علماؤں نے ضعیف کہا ہے، مگر ہم اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ کئی سارے وہابی علماء یا اہل حدیث علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن مختلف مسلکوں کے اور مختلف فقہوں کے ماننے والے علماؤں نے اسے صحیح کہا ہے۔ پہلے تو خود وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن قیم جو ہیں وہ فرماتے ہیں المنار المنیف میں پیج 148 پہ کہ مہدی کوئی نہیں سوائے خود عیسیٰ ابن مریم کے، جو ایک بہترین شخص ہیں اور وہی معصوم مہدی ہیں۔ اسی طرح امام القرطبی جو ہیں وہ التحقرہ والیوم 2 پیج نمبر 723 اس کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں ہے مہدی ہونے کے اتنا قریب یا اتنا ٹھیک اور سٹیک جتنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے ایک شاگرد اور حضرت عباس کے ایک شاگرد جن کا نام مجاہد ابن جابر ہے، وہ فرماتے ہیں المصنف کے اندر کتاب الفتن میں حدیث نمبر 38,660 کہ مہدی کوئی نہیں ہے سوائے خود عیسیٰ ابن مریم کے۔ اسی طرح امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ والیوم 19 پیج نمبر 67 میں کہ مہدی سے حقیقت میں مراد سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کوئی دوسرا شخص نہیں۔ پھر اسی طرح اگر اس حدیث کو ضعیف کہہ کے وہابی علماء اپنا پلہ چھڑا لیتے ہیں تو پھر ہم ایک صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جس سے وہ بچ نہیں سکتے۔ وہ ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 9117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ جیے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا اور وہی امام مہدی ہوں گے۔ اب یہ عقیدہ ہماری امت میں کہاں سے آیا کہ عیسیٰ اور مہدی ان دونوں صاف اور واضح حدیثیں ہونے کے باوجود بھی کہ ایک نہیں دو الگ الگ شخص ہیں؟ یہ اس حدیث کی وجہ سے یہ اختلاف وجود میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ اقامت کہی جا چکی ہے، آئیے آپ نماز پڑھائیے، تو کہیں گے نہیں، اقامت جو ہے وہ آپ کے لیے کہی گئی ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس حدیث کی وجہ سے ہماری امت یہ ماننے لگی کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ الگ شخص ہیں، ایک نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے الحارث ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں درج کری ہے، اور اسی طرح امام ابن قیم نے اس حدیث پہ کافی شک ظاہر کرنے کے بعد بھی اسے اپنی کتاب المنار المنیف میں جلد 1 اور اس کا صفحہ 147 اس پہ سے درج کرا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جو اس حدیث سے ٹکراتی ہے، اس سے ایک دم اختلاف کرتی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے
جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ خود امامت کریں گے. تو ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ خود امامت کریں گے. جس حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے، جو اس حدیث سے ٹکراتی ہے جو آج ہماری امت عقیدہ رکھتی ہے، وہ یوں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بک نمبر 41، حدیث نمبر 6924. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ تمہاری امامت کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ ایک حدیث تو کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں خود امامت کریں گے، اور مہدی جیسے کسی دوسرے شخص کا وہاں ذکر ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث کو تمام جو سنی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی کوئی ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، اور اس پہ ان کا اجماع ہے. تو پھر وہ کیوں اس حدیث کو نہیں مان رہا ہے؟ کیوں انہوں نے اس حدیث کو مشہور کر دیا جو صحیح مسلم کی ٹکر کی بھی نہیں ہے کہ مہدی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے؟ انہیں تو صحیح مسلم کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے. پھر اسی طرح ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5040. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، وہ میری امت کے خلیفہ ہوں گے میرے بعد. وہ دجال کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جنگوں کو ختم کریں گے، اور جو بھی تم میں سے زندہ رہے اور انہیں دیکھے تو ان کو میرا سلام کہنا. یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ کو خلیفہ کہا گیا ہے، اور ہماری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی بھی خلیفہ ہوں گے، اور جب دونوں خلیفہ ہوں گے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک کو ہماری امت اگر الگ الگ شخص مانتی ہے تو کافر مانے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر میری امت میں ایک خلیفہ ہو اور دوسرا شخص خلیفہ بن جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت سعد بن عبیدہ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی خلیفہ بنا دو، مسلمانوں کے دو خلیفہ ہو جائیں گے، ابو بکر تم بھی ہو جانا، میں بھی ہو جاؤں گا. تو غصے میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ تلوار کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سعد خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک خلیفہ میری امت میں مقرر ہو جائے اور اگر کوئی دوسرا خلیفہ بننے کے لیے کھڑا ہو تو دوسرے کو قتل کر دو. تو آپ سوچئے کہ یہاں مہدی کو بھی ہماری امت خلیفہ مانتی ہے، کہ ایسا خلیفہ ہماری امت کو نصیب ہی نہیں ہوا ہوگا جو قیامت کے وقت مہدی کے روپ میں، مہدی کی شکل میں نصیب ہوگا. اور یہاں اس حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ کو بھی خلیفہ کہا گیا. تو اگر وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ الگ شخص ہیں تو یہ دو فیصلے کرے کہ نماز کون پڑھائے گا، اور پھر دونوں اگر خلیفہ ہیں تو دونوں میں سے کافر کون ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.